سورت کے اس اجمالی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ اس میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو بھی تقوی کے حکم سے شروع کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اور یہی وہ حکم ہے جس پر سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی کہ اس میں بھی آخری آیت میں تقوی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جا بجا قرآن کریم میں تقوی کا جو حکم دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، وہ اس لیے کہ اس تقوی کے بغیر انسان نہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، نہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے۔ تقوی کا حاصل، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس باقی رہے کہ میں ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں اور وہاں مجھے اپنے ایسے قول و فعل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور جو لوگ کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ مسلمان، ان کے ہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر عمل، ہر قول کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر جواب صحیح دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو دوسرے بعض مشرکین ہیں جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں دنیا ہی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا ہی کے اندر ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وغیرہ۔ لہذا تقوی کا حکم دے کر در حقیقت یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بناؤ۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں جو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، ورنہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم جب خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے جس کے مخاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہاں یا ایھا الناس فرمایا گیا، اے لوگو۔ اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے، جس کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات خاص طور پر مقرر فرمائی گئی ہے، وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے۔ خاندانی نظام میں مختلف رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہوتے ہیں ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ایسا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، ساری انسانیت کی۔ اگر خاندانی نظام درست ہے، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہیں، تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہیں، ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ عام انسانوں سے کیا گیا ہے کہ تم اگر بھلا چاہتے ہو کہ کم از کم اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کے معاشرتی حالات کو درست کرو، تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکام پر عمل کرو۔ پھر اس میں ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ آگے جو فرمایا گیا کہ تم ڈرو اپنے پروردگار سے، اس کے بارے میں فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔
اور ایک ہی جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، بعد میں پھر انہی سے ساری دنیا کی نسل چلی۔ تو اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا تھا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے ہم نے ان کی بیوی بھی پیدا کی، یعنی حضرت حوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے ہم نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب کا باپ ایک، آخر میں جا کر سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب کے جد امجد ہے، حضرت حوا سب کی جد شریفہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب سب ایک ہی دادا اور دادی کی اولاد ہیں تو رشتے تو سب میں موجود ہیں، اور جب رشتے موجود ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آپس میں ان رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، اے تمام انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، انہی دونوں سے ساری انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اب تمہارے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، اور تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ تم سب بالآخر ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ یہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، خدا کے واسطے میرا فلاں کام کر دو۔ تو یہ خدا کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو دوسروں سے، تو جس خدا کا واسطہ دے رہے ہو اور واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو، اس سے بھی تو ڈرو، اس سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ تم نام تو اس کا لے رہے ہو اور اس کا واسطہ اس کا دے رہے ہو، لیکن اگر تم کسی غلط چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، ناجائز کام کا مطالبہ کر رہے ہو، کوئی ناجائز آمدنی اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم یہ ناجائز کام کر رہے ہو، کیا وہ کل تم سے باز پرس نہیں کرے گا کہ میرا نام تم نے لیا تھا اور تم نے اس کے نام کو لے کر تم نے غلط استعمال کیا اور اپنے ناجائز مفاد کو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، تساءلون بہ یعنی ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو، تو اس سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کا واسطہ دے کر تو مطالبہ کر رہے ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کسی ناحق چیز کا، اور وہ تمہارے لیے ناجائز ہو اور اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بھگتنی پڑے۔ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ ارحام کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے۔ ارحام در حقیقت جمع ہے رحم کی۔ رحم اصل میں تو بچے دانی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ اسی رحم سے ساری رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی بچے سے پھر دوسرے کے ساتھ جب تعلقات ہوتے ہیں تو اسی کو رحم کا رشتہ قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کو ذو رحم کہتے ہیں، ذو رحم محرم کہتے ہیں، اولو الارحام کہتے ہیں، کیونکہ ان سے آپس میں رشتہ داریوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بعد میں ارحام کا لفظ مطلق رشتہ داریوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور چونکہ یہ سارے رشتے رحم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا جائے تو اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں،
اور اگر برا برتاؤ کیا جائے تو قطع رحمی کہتے ہیں، اور احادیث میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ اس صلہ رحمی سے کام لے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم ایک دوسرے سے سلام کثرت سے کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کو رواج دو آپس میں، اور اطعموا الطعام، رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ادخلوا الجنۃ بسلام، کہ ان اعمال کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، کسی رکاوٹ کے بغیر۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی عام مسکین کو صدقہ کیا جائے وہ تو صدقہ ہے، اور اگر کسی رشتہ دار کو کیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ اور دوسری طرف قطع رحمی کی بڑی برائی بیان فرمائی گئی ہے اور اس پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی داخل نہیں ہو جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، اپنی قطع رحمی کی سزا بھگتے گا، پھر اگر مومن ہے تو بالآخر کہیں سزا بھگتنے کے بعد کہیں جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ اور فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، یعنی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی کہ جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ تو یہ ساری باتیں کہ رحم کے حقوق کے جو ادائیگی کے اوپر زور دیا گیا ہے احادیث میں، وہ سب اس کی تشریح ہے۔ یعنی رسول جو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ اور یہ جو حوالہ دیا نا کہ ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا گیا تھا اور انہی اور ان کی بیوی سے پوری انسانیت پھیلا دی گئی، اس میں توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ تم سب آپس میں رشتہ دار ہو، لہذا اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران اور نگہبان ہے، جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ اگر رسمی طور پر شرما شرمی یا بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی یا اثار و خدمت کا جذبہ نہ ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگراں ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں فرماتا، بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، اور قانون کے بیان کے ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو اسی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے دل میں جاگزین ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے اعمال و افعال پر انقلابی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ساری خرابی غفلت سے ہوتی ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی فرما رہا ہے، اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق برباد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو اس صورت میں آدمی کے سلوک میں یقیناً فرق آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ آج کل بہت سے دفاتر میں، عمارتوں میں اس طرح کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی آدمی اس کے اندر داخل ہو یا کوئی کام کرے تو وہ اس کی تصویر آ جاتی ہے، اور کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کون کس طرح داخل ہوا، کس طرح اس نے اپنا کام انجام دیا، اور یہ چیزیں اس کے جو ذمہ دار آدمی ہیں اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ جہاں یہ انتظام ہو وہاں انسانوں کے طرز عمل میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جہاں یہ انتظام نہیں ہے تو بے پرواہی سے لوگ کام کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ انتظام ہے تو وہاں ہر وقت اس کو یہ احساس ہے کہ میری ہر نقل و حرکت کہیں دیکھی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ٹھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کہیں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں۔ تو یہی بیان ہی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یقیناً ہمارے طرز عمل میں فرق آئے گا، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں بھی فرق آئے گا، اور بندوں کے ساتھ جو ہم معاملات کر رہے ہیں ان کے اندر بھی فرق آئے گا کہ کسی کی حق تلفی کی ہمیں جرأت نہیں۔